لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے کرم کیا، احسان کیا۔ آج ہم نے 11واں سپارہ بھی سنا اور 12ویں سپارے کا پاؤ بھی سنا۔ سورہ توبہ کا جو حصہ بچا ہوا تھا وہ سنا، پھر سورۃ یونس پوری سنی، پھر سورۃ ہود کا کچھ حصہ سنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ غسانی بادشاہ مدینہ منورہ پر حملہ کر رہا ہے۔ یہ خبریں آ رہی تھی، اس لیے آپ علیہ السلام نے کھل کر صحابہ کرام سے اس کے مقابلے کے لیے اعلان کیا۔ پہلے جہاد میں جہاں جانا ہوتا توریہ کرتے، الحرب و خدع، لڑائی میں بڑی ہوشیاری چلتی ہے۔ جانا کدھر ہوتا، تذکرہ کسی علاقے کا ہوتا ہے، لیکن اس موقع پر آپ نے صاف اعلان کیا۔ گرمی بڑے زور کی تھی، عرب کی گرمی آپ جانتے ہیں۔ کھجوریں بالکل پکی ہوئی تھی، کئی سال کے قرضے تھے، کچھ امید بندھی ہوئی تھی کہ اس سال کھجوروں سے قرضے ادا ہوں گے۔ ایسے موقع پر سفر بھی بڑا لمبا، 750 کلومیٹر تک جانا، تبوک بہت دور ہے۔ اس لیے مستدرک حاکم میں ہے کہ 30-40 ہزار کا مجمع نکلا۔ پھر بھی سواریوں کی قلت تھی، 10 آدمی ایک اونٹ پر ہوتے باری باری۔ اس لیے اسے کہتے ہیں جیش الاسرہ، تنگی کا لشکر۔ مجاہدے کا سفر تھا، اس لیے منافقین بہانے بنا کر نکلنے لگے۔ شروع میں 11ویں سپارے کے شروع میں یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ آپ جب سفر پر جانے لگے اس وقت بھی اور واپسی پر بھی آپ کے سامنے قسمیں کھائیں گے، ہمارا یہ عذر ہے، ہمارا یہ عذر تھا، ہمارا یہ عذر تھا۔ تو تقریباً 80 کے قریب منافق تھے جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے لیکن جانا نہیں چاہتے تھے۔ اس میں ایک طبقہ وہ تھا زیادہ جو مخلصین کا تھا، دوسرے نمبر پر اللہ نے وہ طبقہ ذکر کیا جو پہلے تھوڑا سا گھبرایا کہ ہمت نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد ہمت کر دی۔ ان کے ایمان نے انہیں کھڑا کر دیا۔ تیسرا طبقہ جو معذورین تھے، نابینے تھے، اپاہج تھے، وہ تھا۔ چوتھا طبقہ جو سستی کی وجہ سے رہ گئے تھے، مومن سستی کی وجہ سے رہ گئے۔ اور چھٹا جو ہے 5واں، یہ کامل منافق تھے، یہ رہ گئے۔ شروع میں نہیں گئے واپس، جب نبی پاک علیہ السلام واپس آئے تو یہ آ کر قسمیں کھاتے تھے، اللہ کی قسم میرا یہ کام تھا، اللہ کی قسم میرا یہ کام تھا، آپ ناراض نہ ہوں، آپ ہمیں بیعت کر لیں۔ مسجد میں اللہ کے نبی کے سامنے جھوٹ بولتے رہے۔ آپ ان کے ظاہری عذر قبول کرتے رہے۔ بعد میں قرآن اترا
تو قرآن نے ان کے اندر کے روگ اور مرض کو ظاہر کیا کہ اندر کے پلید ہیں۔ اس لیے یہ تمنا کرتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی آفت آئے اور مسلمان کہیں پھنسیں، تو یہ اس کی کوشش کرتے ہیں، یہ اعمال کرتے ہیں، آپ کے ساتھ سستی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور پھر بڑے تنگی کے ساتھ توان سمجھتے ہوئے زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن جی ان کا نہیں چاہتا۔ یہ منافقین تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، راوی کہتا ہے، اتنا مجمع تھا کہ رجسٹر میں نام درج کرنا مشکل تھا۔ یہ سفر میں چلے گئے، راستے میں پڑاؤ ڈالتے گئے، راستے میں بھی وحی اترتی رہی، اللہ کے نبی نصیحت کرتے رہے۔ اس سے بڑی سعادت کا کیا سفر ہوگا جس میں سرور کونین، آقا نامدار، خاتم النبیین اندر ہی ہوں۔ کتنا مبارک یہ سفر ہوگا، کتنی مبارک یہ جماعت ہوگی۔ راستے میں اہم جگہ 20 کے قریب ہیں، اس سے بھی زیادہ جگہ پڑاؤ ڈالا، اور پھر آپ وہاں 1 مہینہ تبوک میں رہے، لیکن دشمن ڈر گیا، نہ آیا، سرحد پر نہ آیا۔ وہاں پر آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ کعب ابن مالک کہیں نظر آ رہا ہے؟ شاعر تھے۔ تو کسی نے کہا جی آج کل اسے ثروت حاصل ہے، کڑے کپڑے اچھے ہیں، کھانا پینا اچھا ہے، اس لیے اس کی ثروت نے، مالداری نے اسے روک دیا۔ حضرت سعد ابن معاذ نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل نے کہا ایسی بات نہیں ہے، وہ سچا مومن ہے، کوئی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے روک گئے۔ دور سے دیکھا کہ یہ کون آ رہے ہیں، فرمایا ہو نہ ہو یہ ابو خیثمہ ہے۔ یہ بعد میں پہنچے، بہت سے صحابہ، سواریاں نہیں ملی، بعد میں سفر کر کے وہاں پہنچے۔ راستے میں بھی حالات آئے، جنات نے بھی آپ کے ساتھ بیعت کی، انہیں بھی آپ نے قرآن پڑھایا، اور سفر میں آپ مختلف جگہوں پر خطبے دیتے رہے۔ جب مہینے کے بعد آپ علیہ السلام واپس آئے تو آپ علیہ السلام کا طریقہ تھا جاتے ہوئے اپنے گھر سے چکر لگایا، پھر اپنی بیٹی سے، کیونکہ باقی بیٹیاں تو فوت ہو گئی تھیں، ایک ہی بیٹی تھی حضرت فاطمہ، ان کے مل کر چلے جاتے۔ سفر سے واپس آتے، لمبا اگر سفر ہوتا تو اونٹ یا گائے ذبح کرتے، مسجد نبوی میں پہلے آتے، پھر بعد میں اپنی بیٹی کو ملتے، پھر گھر جاتے۔ آپ علیہ السلام مسجد میں آئے، یہی منافقین 80 کے قریب آئے اور آ کر اپنے عذر پیش کرتے رہے۔ ابھی وحی ان کے بارے میں نہیں اتری تھی۔ بعد میں قرآن اترا کہ جن لوگوں نے آپ کے سامنے قسمیں کھائی ہیں یہ سارے جھوٹے ہیں۔ تو ایک تو منافقین کا اللہ نے یہاں پول کھولا کہ یہ اندر کے کھوٹے ہیں، اللہ کہتے اچھا ہے نہیں گئے، یہ جاتے تو راستے میں بھی خواستیں کرتے اور تمہارے لیے ان کا جانا نقصان دہ تھا، یہ مارے آستین تھے، اندر کا سانپ ہے، یہ نہیں گئے، اچھا ہے۔ ان میں 10 مخلص صحابہ رہ گئے تھے جو نہیں گئے، 7 نے سستی کی وجہ سے جاتے ہیں، کل جاتے ہیں، پرسوں جاتے ہیں، کھجوریں پکی ہوئی ہیں انہیں اکٹھا کر لیں، ملازم تلاش کرنا ہے، انہیں کھیتی پر رکھنا ہے، جانوروں کے لیے کوئی آدمی تلاش کرنا ہے، بکری بھیڑ کے لیے کوئی آدمی تلاش کرنا ہے۔ اس طرح آج کل کرتے ہوئے 10 مخلصین رہ گئے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا۔ فرمایا نیک تھے لیکن کچھ غلطی ہو کر
یہ نیکی اور بدی مل گئی۔ اور ہمارے جیسوں کے لیے بھی اس میں خوشخبری ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آدمی دیکھے بڑے حسین، اور میں وہ لوگ ہیں جو دین پر استقامت کی۔ کچھ لوگ دیکھے ان کے چہروں پر داغ تھے، پھر وہ گئے ایک نہر میں نہائے، چہرے صاف ہوئے، فرمایا ان سے کوئی غلطیاں ہو گئی تھی لیکن اللہ نے آخر معاف کر دی۔ تو ہم بھی انہی لوگوں میں ہیں، کچھ نیک کچھ برے اعمال، فرمایا اللہ نے آخر کار ان کی ندامت پر انہیں اللہ نے ان کی غلطیاں معاف کر دی، توبہ قبول کر لی۔ 10 میں 7 نے اپنے آپ کو مسجد نبی کے ستونوں سے باندھ دیا کہ جب اللہ توبہ قبول کریں گے پھر چھوڑیں گے۔ تو بعد میں جب توبہ قبول ہوئی پھر یہ چھوٹے۔ 3 جو تھے وہ آئے اللہ کے نبی کے پاس، ایک کعب بن مالک، یہ بڑے شاعر تھے، ایک مرارہ بن ربی بدری صحابی ہے، ہلال ابن امیہ بدری صحابی ہے۔ یہ آئے، آپ نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں گئے؟ کہا یا رسول اللہ، آپ کے علاوہ کسی اور دنیا دار کے پاس ہوتا ہے جھوٹ بک دیتا، اللہ کی قسم آج جاتا ہوں کل جاتا ہوں، آج جاتا ہوں کل جاتا ہوں، اس وجہ سے سستی کی وجہ سے یا رسول اللہ میں نہیں جا سکا، اللہ کی قسم میں نفاق کی وجہ سے نہیں، اس وجہ سے نہیں گیا۔ اللہ کے نبی نے ناراضگی کے ساتھ تبسم فرمایا، ناراض ہو کر، میں تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے۔ پھر یہ کہتے ہیں میں گیا تو باقی تو سارے منافق تھے جنہوں نے معافیا مانگی، میں نے کہا کوئی مخلص بھی ہے، تو 2 صحابہ مخلص مل گئے، مرارہ بن ربی اور ہلال ابن امیہ، یہ بدری صحابی تھے۔ میں نے کہا اللہ ان کے لیے بھی راستہ کھولیں گے، میرے لیے بھی۔ ان سے بھی اللہ کے نبی نے پوچھا، ایک نے کہا یا رسول اللہ سارے جہاد میں شرکت کی، کافی سفر کے بعد میں آیا، اب میں نے کہا اس دفعہ گھر رہ جاؤں۔ دوسرے نے بھی یہی ادھر کیا، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یہ 3 آدمی ہیں، ثلاثۃ الذین خلفوا، جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا۔ تو فرمایا اللہ جیسے کہیں گے۔ بعد میں حکم آ گیا سارا مدینہ ان کے ساتھ نہ بولے، بس یہ روتے رہے، مدینہ میں آتے ہیں نماز پڑھنے، اللہ کے نبی دیکھتے نہیں، ناراض ہیں۔ یہ قصہ چلتا رہا۔ پھر اللہ کے نبی نے جب 40 دن ہو گئے فرمایا بیویاں علیحدہ کر دیں، ان کی بیویاں گھر چلی جائیں، اور فرمایا میں اپنے رشتہ داروں کو سلام کرتا، قریبی رشتہ دار، بہترین دوستیاں، سب نے منہ پھیر لیا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں ہم کیسے راضی؟ فرمایا مدینہ ہمارے لیے تنگ ہو گیا، ضاقت علیہم الارض بما رحبت، ہائے مر گئے، ہائے مر گئے۔ اگر اسی حال میں مر گئے اللہ کے نبی ہمارا جنازہ نہیں پڑھیں گے، کیا بنے گا؟ ایک دن جا رہے ہیں تو شام کا آدمی شام سے آیا کافر، اور آ کر کعب بن مالک کو خط دیا کہ ہم نے سنا ہے تمہارا نبی تم سے ناراض ہے، تم چھوڑو ہمارے پاس آ جاؤ۔ اوئے ہوئے، پھر تو کہا ہائے میرا حال اتنا ہو گیا کہ دشمن مجھے ورغلا رہا ہے، لالچ دے رہا ہے۔ میں نے وہ خط جا کر تنور میں ڈال دیا، جلا دیا، اور سخت حالات گزرے، کوئی مدینہ میں مجھ سے نہیں بول رہا۔ وہ 2 بوڑھے تھے صحابہ، وہ گھر میں نماز پڑھتے، میں پیچھے آ کر پڑھتا تھا، کوئی مجھے نہیں سلام کا جواب نہیں دیتا۔ 50 دن کے بعد رات کے ٹائم یہی جو آج آیات ہم نے پڑھی ہیں، تو انہی میں اللہ نے فرمایا کہ ان کی توبہ قبول۔
حضرت ام سلمہ کے گھر میں تھے اللہ کے نبی. فرمایا یا رسول اللہ پھر خبر دے دیں. فرمایا رات کا ٹائم ہے اب مناسب نہیں ہے, سارا مجمع رات کو اکٹھا ہو گیا, انہوں نے صبح اٹھنا ہے تہجد پڑھنی ہے. تہجد کا ٹائم, بڑا اونچا سیلا پہاڑ ہے بلند, اس پر ابو بکر عمر کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا مبارک ہو کعب ابن مالک. پہاڑ سے پھر آواز جاتی ہے بہت دور. فرمایا میں کوٹھے کی چھت پر رو رہا تھا, آواز پہنچی, میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی. پھر میں آیا صبح کی نماز میں تو سب سے پہلے طلحہ بن عبید اللہ مبارکباد دینے کے لیے مجھے اٹھے. میں اللہ کے نبی کے پاس گیا, آپ مسکرا پڑے, ہنس گئے. آئے کہا اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر, تیرے سچ بولنے پر. میں نے کہا یا رسول اللہ اسی مال نے مجھے, مال بڑی عجیب چیز ہے, دل میں پھٹن آتا ہے. مال دین کے تقاضوں سے روکتا ہے, مال کے اپنے تقاضے بہت ہیں. تو یا رسول اللہ یہ مال میں سارا صدقہ کرتا. فرمایا نہ. کہ آدھا؟ فرمایا نہ. کہ تہائی؟ ہاں. کہ تیسرا حصہ صدقہ کر دو, 2 حصے اپنے پاس رکھو. اور یہ فرمایا حضرت کعب ابن مالک نے مر جاؤں گا کبھی بھی جھوٹ اشارہ تر بھی نہیں بولوں گا. اللہ نے سچ کی وجہ سے مجھے نجات دی, سچ کی وجہ سے. تو اس کا ذکر ہے درمیان میں. تو شروع سپارے میں اللہ نے منافقین کا ذکر کیا, اور پھر اللہ نے ان مخلصین کا ذکر کیا, اور یہ امت کو تعلیم دی کہ دینی تقاضوں میں چست رہنا چاہیے اور جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اور آدمی بچ بھی جائے جھوٹ بول کے, پھر اللہ کی طرف سے بڑے مسائل اور مصائب اس کے لیے آتے ہیں. ایک شخص تھا, اس کا نام تھا ابو عامر, راہب تھا, پہلے مشرک پھر بن گیا نصرانی. آپ سنتے ہوں گے ایک صحابی ہے حضرت حنظلہ, احد میں یہ اٹھے, جہاد میں گئے, نئی شادی ہوئی تھی, وہاں شہید ہو گئے, اور فرشتے اس کی لاش کو اوپر لے گئے. فرشتوں نے انہیں غسل دیا, اسے کہتے ہیں غسیل الملائکہ. واپس آ کر اللہ کے نبی نے پوچھا تو بیوی نے کہا جلدی میں نکلے, غسل نہیں کر سکے. تو فرشتوں نے, یہ جو حضرت حنظلہ ہے یہ مومن ہیں, اونچے رتبے کے ہیں, ان کا باپ تھا ابو عامر راہب, یہ چودھری بن رہا تھا مدینہ میں, اور یہ چاہتا تھا کہ مدینہ کا تاج میرے سر پر رکھا جائے, میں بڈیرا بنوں. یہ بھی ایک مرض ہوتی ہے بہت بڑی. ادھر نبوت ہے, نبوت کے مقابلے میں کس کی چلے. اللہ کے نبی سے بحث مباحثہ کرنے آیا, آپ سمجھاتے رہے, ضدی آدمی تھا, اڑ گیا. کہنے لگا ہم میں جو غلط ہے اللہ اسے مسافرت کی موت دے, اور اللہ گندی موت دے. آپ نے فرمایا آمین. یہ کہا میں اب آپ کے خلاف ہی چلوں گا. یہ آپ کے خلاف چلا, احد میں آپ کے خلاف, خندق میں آپ کے خلاف, خیبر میں آپ کے خلاف, حنین میں آپ کے خلاف. حنین میں جب کافر شکست کھا گئے, بڑا قبیلہ تھا, رات بج سے وہ رہ گیا, حنین کا قصہ پیچھے تھا. 28,000 لوگ تھے, لیکن ان میں جنگجو 4,000 تھے. بڑا دور کا حملہ ہوا قبیلہ حوازن کا. تو مسلمان پہلے اکھڑ گئے قدم, کچھ لوگوں کے ذہن میں آ گیا تھا آج بدر میں 313 تھے, آج 12,000 ہیں. اللہ نے انہیں فرمایا اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا, تمہیں کثرت نے غلطی میں ڈالا, عجب میں ڈالا. پھر بعد میں یہ بھاگے, بعد میں یہ جمے. اللہ کی شان, مالک ابن عوف لایا تھا, سب سے زیادہ مال غنیمت حنین میں مسلمانوں کو ملی. ہم جاتے ہیں نا جیرانہ عمرے کے لیے, تو اس سے آگے ہے وادی حنین, ہم وہاں بھی گئے ہیں وادی حنین میں. اب تو وہاں بستیاں نہیں رہی, اب لوگ شہروں کی طرف چلے گئے. وادی حنین تھی سارا وہاں پر.
قبیلہ کعب بھی تھا، قبیلہ کلاب بھی تھا. انہوں نے بلایا کہ آؤ ہمارے ساتھ لڑو. سارے بکریاں بھی لے آئے، اونٹ بھی لے آئے، عورتیں بھی لے آئے کہ مر جائیں گے پیچھے نہیں جائیں گے، نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کریں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا انہوں نے جگر اپنا باہر ڈال دیا ہے، یہ سارا ہمارے مال غنیمت بنے گا، انشاءاللہ یہ بنے گا. اللہ کی شان. جو اور قبائل کو کہا تو ایک قبیلہ ہے کلاب اور ایک قبیلہ ہے کعب. انہوں نے کہا سن آئے عوف ابن مالک مشرق سے لے کر مغرب تک ساری کائنات محمد کے خلاف آ جائے، محمد اور اس کا رب غالب آئے گا. یہ یاد رکھنا. ہاں ہم کافر، لیکن یہ بتا دیں اس کا رب جو ہے اس کے ساتھ ہے اور کہیں بھی تم جیت نہیں سکو گے. باہر کے اللہ نے وہاں مال غنیمت دیا 24,000 اونٹ، 40,000 50,000 بکریاں اور سونے چاندی کے ڈھیر لگ گئے. 700 آدمی گرفتار ہوا. 700. اللہ کے نبی کا رضائی چچا بھی. تو باہر کے بعد میں انہوں نے معافی مانگی تو اللہ کے نبی نے انہیں چھوڑ دیا. اور بعد میں یہ قبیلہ حوازن اور ان کا جو کمانڈر تھا مالک ابن عوف اپنے ساتھیوں سمیت اسلام میں آئے، سارے اسلام میں داخل ہوئے. تو باہر کیف یہ جو ابو عامر تھا یہاں سے بھاگا، عیسائیوں کے پاس چلا گیا. وہاں جا کر اس نے کہا مدینہ میں جو منافق تھے انہیں کہا چپکے سے ایک مسجد بناؤ، اس میں اسلحہ رکھو، نام مسجد کا دے دو. شر کا اڈا بنایا. ارصاد لمن حارب اللہ ورسولہ، گھات بناؤ اللہ رسول سے لڑنے کی. تفریقا بین المومنین، مومنین میں مسلمین میں آپس میں پھوٹ ڈالنا ہے. تو یہ لوگ آئے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ قبا ہے نا مسجد، یہ ہمارا ذرا گھر اس سے دور ہو جاتا ہے، ہمارے بوڑھے آدمی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ہمیں ایک اور مسجد بنا دیتے ہیں. آئے اللہ کے پیارے نبی آپ آ جائیں وہاں برکت کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ لیں. آپ نے فرمایا ابھی تو میں جا رہا ہوں تبوک، جب واپس آؤں گا نا پھر تمہارے لیے یہاں نماز پڑھوں گا. واپس آئے تو راستے میں قرآن اتر گیا جو آج ہم نے سنا مسجد زرار کے بارے میں. ضرر کے معنی نقصان ہوتا ہے، جس میں ضرر کے معنی اگلے کا نقصان اپنا فائدہ، اور زرار کے معنی کہ نہ اپنا فائدہ ہے، اپنا کوئی فائدہ نہیں، اگلے کو نقصان پہنچانا. مسجد زرار بنائی انہوں نے. تو کہا اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا اے پیارے نبی یہ جو مسجد بنائی ہے انہوں نے ابو عامر راہب نے بنوائی ہے، اور یہ اسلحہ کا ڈیپو ہے، اور یہ شرارت گڑھ ہے، اور یہ گھات بنایا ہے، کوئی عبادت کی جگہ نہیں. اللہ کے نبی نے 2 آدمی، ایک حضرت واشی اور دوسرا حضرت عامر ابن سکن کو بھیجا، جاؤ اور گرا کر مسجد کو آگ لگا دو. یہ گئے، کھجوروں کے پلر تھے، گرا دیا، سب آگ لگا دی. بعد میں اللہ کے نبی نے، ایک صحابی تھے عاصم ابن عدی، فرمایا بھئی یہ ساری جگہ جو پڑی ہے نا یہ تو دے دے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے نہ دو، یہاں تو کمینوں نے مسجد بنائی تھی، مسجد تھوڑی ہے، یہ تو گند کا اڈا تھا، یہ جگہ میں نہیں لیتا. عاصم نے کہا یہ جو ہے ثابت بن اقرم ہیں، یہ غریب آدمی ہیں یا رسول اللہ، تو یہ ثابت ابن اقرم انہیں آپ دے دیں جگہ. اللہ کی شان ثابت کو دیا. اس کی اولاد پیدا نہیں ہوتی تھی، جو پیدا ہوا مر گیا. مرغی انڈے دیتی، بچے مر جاتے، کبوتر انڈے دیتے، وہ مر جاتے. آخر انہیں بھی یہ جگہ چھوڑنی پڑی. تقریباً آج سے 50 سال تک پہلے ایسی صدیاں، 14 صدیاں ویران پڑی رہی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا کہ یہ انہوں نے منصوبہ بنایا تھا. یہ مسجد نہیں، مسجد تو وہ ہے جو قباء کی مسجد ہے، اور مسجد تو وہ ہے جو مسجد نبوی ہے. افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان
خیر امن اسس بنیانہ علی شفا جرف نہار فانہار فی جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ فرمایا یہ جو انہوں نے مسجد بنائی ہے یہ جہنم کی کھائی کے اوپر بنائی، یہ جو کھائی ہے گرے سیدھی جہنم میں جائے اور اس کے اندر رہنے والے سیدھے جہنم میں۔ مسجد تو وہ ہے اس سے الگ تقوی جس کی بنیادیں تقوی پر ہیں، ان تقوم حق فی، اس میں آئے محمد یہ مسجد قباء ہے، یہ مسجد نبی ہے جس کی بنیادوں میں اللہ کی خشیت اور خوف ہے، یہ ہوتی ہے مسجد۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے تفصیلی ذکر کیا۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ اور ہم جاتے ہیں مینا میں کنکریاں مارتے ہیں، بھائی پہلا شیطان آتا ہے، پھر دوسرا شیطان ہے، پھر تیسرا ہے، وہاں ستون بنے ہوئے ہیں جمرے، اس تیسرے شیطان کے نیچے ذرا اتر جائیں تو آگے ایک مسجد کھڑی ہے، اس کا نام ہے مسجد عقبہ، اس گھاٹی کا نام ہے عقبہ۔ نبوت کا، ہجرت کا نہیں، نبوت کا 11واں سال تھا، وہاں انصار آئے مدینہ سے حج کرنے، چوری چوری اللہ کے نبی ان سے ملے، دعوت دی، 6 آدمی ایمان لائے، چلے گئے واپس۔ اگلے سال 12 آئے، انہوں نے کہا ہمارے ہاں 35 آدمی ایمان لا چکے ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ سے بیعت کر چکے ہیں، کوئی معلم بھی بھیجیں، مبلغ بھی بھیجیں۔ آپ نے مصعب ابن عمیر کو بھیجا، یہ گئے مدینہ میں محنت کی، آپ کی ہجرت سے پہلے 500 آدمی ایمان لائے۔ اگلا سال آیا کیونکہ اس کے بعد آپ نے ہجرت کرنی تھی، نبوت کا 13واں سال، تو 73 آدمی آئے۔ جب وہاں آئے تو اللہ کے نبی سے بیعت ہونے لگے، تو بیعت کے اندر فرمایا یا رسول اللہ کیا لینا چاہتے آپ؟ آپ نے فرمایا اپنا جان مال بیچو، یہ بدلہ قیمت کیا ہے؟ فرمایا قیمت جنت۔ نے کہا ہاتھ آگے کیجئے، آپ نے ہاتھ آگے کیا، حضرت عباس ساتھ بیٹھے ہیں آپ کے چچے، انہوں نے کہا سوچ کر بیعت کرو، سوچ کر اے مدینہ والے بیعت کرو، مشرق مغرب کالے گورے تمہارے دشمن بنیں گے، محمد کی حفاظت آسان نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ساری دنیا مقابلے پر آ جائے، ہم محمد آگے ہوں گے، ہم آگے ہوں گے، محمد سب پیچھے ہوں گے، ہماری لاشوں سے گزر کر دشمن آپ پر پہنچے تو پہنچے، پہلے نہیں آ سکتے۔ ایسی بیعت کی تو اس پر ہم اپنی کنواری لڑکیوں سے زیادہ حفاظت کریں گے۔ اسی پر یہ آیات اتری ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ان کی جان مال خرید لی، دیں گے جنت۔ اب جب خریدنے کے بعد ہو تو اللہ پاک واپس نہ دیں، لیکن جان بھی ہمارے پاس ہے، یعنی جان بھی ہمارے پاس ہے، بدلہ جنت دیں گے خاص ان کے لیے۔ فرمایا انہیں اللہ اس کے بدلے میں جنت دیں گے، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، یہ ایسے عظیم آدمی ہیں جان دینی پڑے جان دے دیں گے، جان لینی پڑے جان لے لیں گے۔ آگے کیا؟ وعدن حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اللہ کا سچا وعدہ تورات میں بھی تھا، انجیل میں بھی ہے، قرآن میں ہے۔ ھذا بیعکم التی بایعتم بہ، یہ وہ بیع کی ہے تم نے کہ بہترین بیع ہے۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، خوش ہو جاؤ، کیسا سودا کیا کہ یہ جان اللہ کی دی ہوئی ہے، مال اللہ کا دیا ہوا ہے، تمہارا ذاتی نہیں، پھر بھی اللہ کہتا ہے مجھے دے دو لیکن موت تک اپنے پاس رکھو۔ فرمایا یہ کون سے لوگ ہیں جن میں صفات کیا ہیں؟ آگے بتایا ان میں صفات ہیں التائبون، توبہ کرنے والے، العابدون، عبادت کرنے والے، سب سے پہلے توبہ کو لائے۔ اس لیے آیا ہے تائب آدمی کی صحبت میں بیٹھو، اس کا دل ٹوٹ گیا ہے، جس نے اپنا دل گناہ کے بعد اللہ کو دے دیا اور گندا راہ چھوڑ دیا، فرمایا اس کے پاس بیٹھو، اب اس میں رقت آ گئی۔ التائبون، العابدون، السائحون، روزہ رکھنے والے، آگے الامرون بالمعروف، الساجد، الراکعون، الساجدون،
رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ یہ اللہ نے 8-9 ان کی صفات بیان کیا ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جو جنت کے وارث ہیں۔ اللہ یہ صفات ہمیں بھی اللہ پاک نصیب کرے۔ یہ عظیم صفات ہیں، مولا کریم یہ ہمیں عطا کرے مولا۔ آخر میں اس صورت کے اللہ تعالیٰ شانوں نے فرمایا یہ تمہارا جو نبی ہے یہ تمہارے اندر سے ہے، اور تمہارے اوپر کوئی تکلیف آ جائے، اللہ کے نبی پر پریشانی آ جاتی، عزیز علیہ ما عنتم، پریشانی ہماری ہوئی، نبی کو دکھ پہنچتا تھا۔ حریص علیکم، حریص ہے ہماری بھلائی کا، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، فإن تولوا، اگر یہ کافر روگردانی کرے، فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ آیت یاد کر لینا، سورہ توبہ کی آخری آیت ہے، ساری آیت پڑھیں تو بڑے فضائل ہیں، اور یہ نہ تو اس کا آدھا حصہ پڑھ لیں، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ابو داؤد شریف میں ہے، جو صبح کبھی 7 دفعہ پڑھ لے، شام کو اللہ ہر غم سے نجات دے، پابندی کرے۔ آگے لفظ بھی ہے حدیث میں، صادقاً کان او کاذبا، کچے یقین سے پڑھے یا پکے یقین سے، اللہ غم ہٹائیں گے۔ کثرت کرے ان کی، اس کا خیال کرے۔ آگے رب العالمین ہر جگہ بیان کر رہے ہیں، یہاں بھی بیان کیا، اللہ نے زمین و آسمان 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر قائم ہوا۔ اب یہ ہے کہ اللہ نے یہ 6 دن جو ہیں، دن تو شروع اس وقت سے جب سورج نکلا، رات دن آئے، سورج نکلا، کائنات بنی، اس سے پہلے آسمان زمین تو پہلے بنے ہیں، سورج بعد میں ہے، تو یہ 6 دن کون سے؟ بات کہتے ہیں 6 دنوں کی مقدار ہے، کیونکہ ابھی سورج تو ہے نہیں۔ اللہ نے 7 آسمان بنائے، 7 زمینیں بنائیں، بعد میں رات دن کا نظام اللہ نے بنایا۔ تو رب العالمین نے 7 آسمان بنائے، زمین بنائی، 2 دن میں احامیم سجدے میں آئے گا، 2 دن میں زمین بنائی، 2 دن میں جتنے زمین پر چیزیں ہیں، معدنیات، پہاڑ، سمندر، دریا، وہ، اور 2 دن میں آسمان۔ اب یہ ذرا سمجھنا ہے کہ یہ 2 دن، یہ 6 دن کون سے؟ یا تو ہمارے دن یعنی 24 گھنٹے کا ایک دن، یہ اس اعتبار سے اللہ نے بنائے ہیں، یا اللہ کے ہاں جو 6 دن ہیں، اللہ کے ہاں ہمارا جو ہے، اللہ کے ہاں 1000 سال کا ایک دن ہے، 1000 سال کا ایک دن ہے، تو پھر 6000 سال میں یہ اللہ نے کائنات بنائی۔ اب رب العالمین تو جب چاہیں بنا سکتے ہیں، 1 منٹ میں بنا سکتے ہیں، وما امرنا الا واحدۃ کلمح البصر، آنکھ یوں کرو بند کرو کائنات بنا دو۔ لیکن اللہ نے دیر سے آرام سے کیوں بنایا؟ جہاں اور حکمتیں ہیں، ایک یہ بھی ہے، اللہ ہر کام جلدی نہیں کرتے، بعد آرام سے بھی کرتے۔ اللہ فاعل مصدر نہیں، کیا مانا کہ ہر کام جلدی کرے؟ اللہ نے آدم کو فٹافٹ بنا دیا، اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو مریم علیہ السلام کے گریبان میں جبریل نے پھونک ماری اور 9 مہینے کا بچہ تیار ہو گیا۔ لیکن ہمارے ہاں 9 مہینے لگاتے ہیں اندر، حکمتیں ہیں اس کی۔ رب العالمین کیا حکمتیں ہیں، اور ہمیں سبق دیتے ہیں، حوصلے سے کام کرو، بردباری سے کام کرو، ہر کام میں جلد بازی نہ ہو۔ اللہ فاعل مختار ہیں، اللہ فاعل مصدر نہیں کہ ہر کام جلدی کریں، اس کی حکمت ہے۔ کوئی حکیم جو ہوا کبھی ایک کام دیر سے کرتے ہیں، کبھی جلدی کرتے ہیں۔ تو بات کہتے ہیں 6 دن تھے، جیسے جنت میں ہم جائیں گے تو سورج نہیں ہوگا، لیکن دن رات ہوں گے۔ ہو سکتا ہے ابھی سورج نہ نکلا ہو تو اللہ کے ہاں کوئی اور حساب ہو، اس کے 6 دن بنے۔ ہم جنت میں جائیں گے، عرش کا نور ہوگا، عرش کے نور گھٹے گا رات، عرش کا نور بڑھے گا دن، یہ سے نظام اللہ چلائے گی۔ وہاں ہے، یہی میں بیان کر دیتا ہوں، آگے آ رہا ہے اسی صورت کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ،
کہ جو نیک کام کرتے ہیں بڑا اعلیٰ بدلہ دیں گے، اور اعلیٰ کے ساتھ میں اپنے چہرے کا دیدار بھی کراؤں گا۔ ہاں، اس میں اختلاف ہے کہ رضا الہی بڑی چیز ہے یا دیدار الہی۔ بعض کہتے ہیں دیدار الہی، بعض کہتے ہیں رضا الہی۔ اس لیے مالک کا دیدار بھی کوئی معمولی چیز نہیں۔ کلا ربہم یومئذ لمحجوبون، کافر جو ہیں ان کے لیے پردہ ہوگا، وہ رب کو نہیں دیکھ سکیں گے، اللہ اپنا دیدار کریں گے۔ رضا اللہ کے دیدار سے اونچی ہے۔ بعض دفعہ آدمی محبوب کا چہرہ تو دیکھ لیا لیکن کتنا راضی ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ آخرت میں کہیں گے اے میرے بندو، کیا مجھ سے راضی ہو؟ اللہ اتنا حسین بنا دیا، آپ نے جنت ساری مشکستوری کی بنا دی، اور اللہ اتنی طاقت دے دی اور سارے حسن دے دیے، اور موت کو تو نے ختم کر دیا، ساری راحتیں دے دی، تونگری اور علم دے دیا، اور کیا چاہیے میرے مولا؟ سب کچھ۔ اللہ فرمائیں گے ایک اور چیز دیتا ہوں، وَحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ أَبَدًا، میں راضی ہو گیا، کبھی ناراض نہیں ہوں، کبھی ناراض۔ اتنی خوشی ہوگی جنتیوں کو حد سے زیادہ۔ پھر اللہ پردے ہٹیں گے، دیدار کریں گے۔ اب دیکھو وہاں بیویاں بھی ہیں، حسین بیویاں حور مقصورات، جب آئے گی صورت واقعہ رحمان بیان کریں گے، جو انگلی نکالے پوری کائنات روشن، دوپٹہ لہرائے مشرق مغرب میں خوشبو ہو، ایک بال کا گچھا کھیل جائے تو ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے۔ لیکن جتنی نعمتیں ہیں، جتنے انعامات ہیں، جتنے کھانے ہیں، سب ہیچ ہو جائیں گے جب اللہ کا دیدار کریں گے۔ اللہ کے دیدار میں وہ مزہ آئے گا۔ فرمایا لاکھوں سال ٹک ٹکی ہوگی، ہر جنتی دیکھ رہا ہوگا، وہ مزہ آئے گا، مجال آنکھ جھپک جائے۔ ہاں، اور بعض ایسے خوش قسمت بھی ہوں گے، بعضوں کو ہفتے میں ایک دفعہ ہوگا، بعضوں کو دن میں ایک دفعہ ہوگا، بعضوں کو دن میں 2 دفعہ ہوں گے، بعض جب چاہیں کریں گے۔ تو یہ دیدار الہی ہوگا، اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا، یہ کافر آتے ہیں کہنے لگے یہ بڑا سخت کتاب، یہ کہتے ہیں اللہ کے غیر سے کچھ نہیں، اللہ کے غیر سے سارے ہمارے جتنے بت ہیں ان کا ملیہ میٹ کر دیا، اجعل الآلہۃ الہ واحد، سارے خدا ختم، ایک اللہ کام کرتا ہے۔ تو یہ ایسا سخت بیان ہے قرآن کا کہ قرآن شرک کی جڑ اکھاڑتا ہے۔ جو قرآن کے درس میں بیٹھے گا ایک ہے، چاہے بد عمل بھی رہے لیکن شرک کے قریب نہیں جائے گا، کیونکہ قرآن شرک کی جڑیں اکھاڑ اکھاڑ کر پھینکتا ہے، غیر اللہ کی جڑیں اکھاڑے گا۔ اللہ کی طاقت قرآن میں بار بار بیان ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ کہتے تھے قرآن کریم میں کوئی ایسی شکل ہو جائے کہ آپ قرآن ایتے بے قرآن غیر ھذا اور بدل ہو، اب اس قرآن کے علاوہ اور قرآن نہ آئے یا اس میں تبدیل کرے۔ فرمایا کہ میں مصنف بیٹھا ہوں لکھ رہا ہوں، یہ تو رحمان کا فرمان ہے، میرے اوپر اترتا ہے، مجال ہے میں ایک حرف کم کروں یا زیادہ کروں، یہ میں اس میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادہ، یہ رحمان کی کلام ہے، اللہ کی کلام ہے، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں۔ آگے رب العالمین نے انبیاء کا ذکر بھی کیا، اس کے ساتھ اللہ نے کائنات کا نظام بھی بیان کیا، سمندروں کا نظام بھی بیان کیا، کھیتیوں کا نظام بھی بیان کیا۔ پھر آگے اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون بے عقل، جب اتنا اکڑا کہ یہ مصر سے لے کر حبشہ تک زمرد کی، زبرجد کی، لولو مرجان کی، سونے چاندی کی کانیں تھی، اور ظالم کی بڑی حکومت تھی۔ فرمایا بنی اسرائیل پر ظلم کر رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کمزور لوگ کمزور ہیں، میرے اللہ اس کو دیکھتے ہیں کہ ہے اللہ کا دشمن، سارا کچھ کھاتا پیتا یہی ہے، سب کچھ اللہ نے اسی کو دے رکھا ہے۔ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اے اللہ ان کے مال مسخ کر دے۔ موسیٰ کی دعا ہے ان کے مال مسخ کر، اور یا اللہ اپنی پکڑ ان کے دل پر سخت کر۔ اللہ کا عذاب آیا، سارا سونا، ساری چاندیاں، سارے زبرجد لولو مرجان، ساری کھیتیاں، ساری سبزیاں، سارے غلے سب پتھر کے بنے۔
پتھر کے بن گئے، بادام پتھر کے، انڈے پتھر کے، حدیث میں ہے انڈے بھی پتھر کے۔ اللہ کی پکڑ آئی، اب آئی فرعون پر اللہ کی پکڑ، فرمایا اللہ ان پر سخت کر اپنا عذاب، تو فرمایا ہم نے مختلف طریقوں سے پکڑا، ایک یہ بھی ہے، فرمایا اللہ کا عذاب آیا فرعونیوں پر۔ آگے حضرت یونس علیہ السلام کا اللہ نے واقعہ بیان کیا، یہ عراق کے علاقے میں تھے اور اپنی قوم میں بڑی محنت کی اور اس قوم ایمان نہ لائی، اللہ کی طرف سے بات آئی تو فرمایا ان سے کہہ دو کہ 3 دن کے بعد عذاب آئے گا۔ جہاں بھی نبی ہوتا ہے وہاں عذاب نہیں آتا، نبی بستی سے نکل جاتا ہے۔ تو صبح قوم نے دیکھا آثار آنے لگے، بادلوں کے دھواں آنے لگا، رات کے ٹائم قوم بھاگی، تلاش کرو تلاش کرو تلاش کرو، یونس علیہ السلام تو نکل گئے کیونکہ وہ وہاں نہیں رہتے۔ صبح انہوں نے دھاڑیں ماری، کپڑے ٹاٹ کے پہن لیے، پرانے کپڑے پہن لیے، جانوروں کے بچے ان سے علیحدہ کر دیے، اپنے بچے یوں پھینک دیے، جنگل میں نکل گئے، دھاڑیں ماری، سجدے میں گر رہے، اللہ عذاب ڈال، اے اللہ عذاب ڈال، اے اللہ عذاب ڈال، تیرا یونس نہیں مل رہا، تیرا یونس نہیں مل رہا، اے مولا۔ فرمایا یہ قوم تھی اللہ کا عذاب کے آثار آئے، سچی توبہ پر اللہ نے عذاب ڈال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام جو باہر تھے 3 دن کے بعد پوچھا کسی سے، سناؤ بستی کا حال، انہوں نے کہا بستی تو ٹھیک ہے۔ وہاں یہ دستور تھا، کافروں میں بھی تو خوبیاں ہوتی ہیں، ابو جہل کے خاندان میں خوبی تھی کیا؟ زنا سے نفرت تھی، خوبی ہوتی ہے ان میں، خوبی تھی کہ جو جھوٹ بولے قتل کر دو۔ تو یونس علیہ السلام نے کہا کہ یہ کہیں گے اس نے جھوٹ بولا ہے، مگر واپس بستی میں جاتا ہوں، اللہ جانے کیا مشیت ہوئی اللہ کی، کیا ہوا ہے، تو میں جاؤں گا مجھے قتل کر دیں گے۔ اس لیے وہاں پر تھوڑا سا ٹھہرنا تھا کہ امر الہی آ جائے اور میں آگے جاؤں، غم میں آگے چلے گئے۔ اس کو کہتے ہیں لغزش، اونچ نیچ، خلاف اولا کام۔ نبی کبھی گناہ نہیں کرتا، نہ صغیرہ نہ کبیرہ۔ وہاں سے چلے گئے، آگے کشتی آ رہی، کشتی والوں نے پہچان لیا، انہوں نے بٹھا لیا کہ اللہ کے نبی ہیں یونس علیہ السلام۔ اب جب کشتی چلی تو آگے کشتی بھنور میں پھنس گئی، انہوں نے کہا لوڈ ہے زیادہ، ایک آدمی نیچے گرانا پڑے گا۔ فساہما فکانا من المدحضین، قرآن دادی کی 3 دفعہ، تو یونس کا نام آیا۔ فرمایا کہ کشتی بان نے کہا، ملاح نے کہا کہ کوئی ایسا آدمی ہے جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے۔ فرمایا میں ہی ہوں، مجھے ڈالو تاکہ سب کی جان تو بچے۔ ان کو پکڑ کر ڈالا، اللہ نے مچھلی آگے تیار کی ہوئی تھی، مچھلی وہیل مچھلی ہوگی، اس کے منہ میں چلے گئے۔ فرمایا یہ مچھلی تیرے اندر مہمان ہے اور اس کے اندر رہے۔ 3 دن رہے، 7 دن رہے، بڑی روایت ہے کہ 40 دن رہے۔ اس میں اللہ کو یاد کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسے آیت کریمہ کہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رب تو ہے، الہ تو ہے، میں غلط کار ہوں، مجھ سے قصور ہو گیا، کاش میں اس جگہ ٹھہر جاتا، وہی کا انتظار کرتا۔ بھائی یہ مانگتے رہے، اللہ نے 40 دن کے بعد مچھلی سے کہا باہر ڈالو، دریا سے باہر ڈال دیا۔ فرمایا آگے آئے گا، کدو کی بیل تھی، اور کدو جو ہے یہ نباتات میں وہ ہے جس میں حص سب سے زیادہ ہے، حص اس میں، اور اس میں اور غذائیت بھی بڑی زیادہ ہے کدو میں۔ اس کا سایہ، کدو ہوتا ہے بیلے، لیکن وہاں اللہ نے کدو کا درخت بنا دیا، اس کے سائے میں، اور ہائیوے تھی یا بکری روزانہ آتی، کیونکہ مرغی کے بچے کتنا ہو گئے، بال سارے گر گئے، چمڑا جو ہے وہ سارا کا سارا نحیف بن گیا، وہاں پڑے ہیں۔ وہ آئی، پھر بکری آئی، ہرنی آئی، اس کا دودھ پیا، جان آئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ اپنی قوم کے پاس۔ اب قوم کے پاس گئے، قوم ساری استقبال میں تھی، ہم تو انتظار میں تھی، ایمان لا چکی تھی۔ وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، ایک عرصے تک پھر زندگی دی، بعد روایات میں 7 سال،
بعد میں 10 سال تک، اور پھر اس قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔ کذالک ننجی المؤمنین، اللہ فرماتا ہے یہ تسبیح صرف یونس علیہ السلام کے لیے نہیں، قیامت تک جو بھی بھمر میں پھنس جائے ایسے پکارے جیسے ہمارے یونس نے پکارا، ہم اسے بھی نجات دیں گے، اسے بھی نجات دیں گے۔ سورۃ ہود ہے، سورۃ ہود میں 2 باتیں ہیں۔ سورۃ ہود میں اللہ نے ہود علیہ السلام نے بڑے اونچے نبی ہیں، 400 سال قوم میں تبلیغ کی، سب سے بڑی طاقتور کائنات میں قوم انہی کی تھی، کھجوروں جیسے قد تھے۔ قوم سے کہا استغفار بھی کرو، توبہ بھی کرو۔ اب اس کو سمجھ لیں، پچھلے گناہ پر معافی مانگنا ہے استغفار، آگے جو ہے میں نہیں کروں گا یہ ہے توبہ، اس لیے دونوں کام کرنے ہیں، استغفار بھی توبہ بھی۔ فرمایا اگر ایک کام کیا تو یہ توبہ ناقص ہے، اے اللہ یہ غلطیاں ہوئی ہیں پچھلے معاف کر، آئندہ پکا عزم ہے تیری مدد شامل حال رہی تو میں غلطی نہیں کروں گا، تو اللہ تعالی سے مانگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا، یہ زمین میں جتنے بھی چیزیں ہیں سب کی روزی کا ذمہ دار کون ہے؟ اللہ۔ اشعری لوگ آئے، یمن میں ایک جگہ ہے اشعری، اشعری کہتے ہیں بال والے، خاندان میں ذرا بال زیادہ ہوتے ہیں، بعض آدمی کو آپ دیکھا ہوگا جسم پر بال بہت ہوتے ہیں، اشعری تھے۔ یہ آئے اور ابو موسیٰ اشعری تھے، بڑا غضب کا قرآن پڑھتے تھے، لہن تھا، اللہ کے نبی نے ان کی بڑی تعریف کی۔ یہ آئے، ان کا قافلہ آیا چھوٹا سا، ٹھہر گئے، کھانا نہیں تھا، بھوک لگی، ایک آدمی کو بھیجا جاؤ بے رسول پاک علیہ السلام سے کھانا مانگ کرو۔ وہ آیا، حجرے کے باہر کھڑا ہوا، اللہ کے نبی اندر پڑھ رہا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا، کوئی بھی جانور ایسا نہیں ہے متنفس جس کی روزی ہمارے ذمہ نہ ہو۔ بس یہ سونا چلا گیا۔ اس نے کہا جب اللہ کے نبی یہ مانگ رہے ہیں تو ہمارا انتظام بھی وہی کرے گا۔ وہاں پہنچا قافلے والوں کے پاس اور ان سے کہا کہ انتظام ہو گیا، بتائے نہیں کیا ہوا۔ اللہ کی شان، اس زمانے میں وہ پیالے جو ہوتے تھے بڑے بڑے کڑھا جیسے ہوتے ہیں نا، کسی کو 10 آدمی اٹھاتے ہیں، کسی کو 20 آدمی اٹھاتے ہیں، پھر اس میں روٹیاں اور اس میں سارا کو ڈلا ہوتا ہے اور اس پر بیٹھ جاتے ہیں 20 30 آدمی، وہ سارے بیٹھے، کھانا آ گیا اور سب نے کھایا، کھانا گیا بچ۔ کہا یہ تو اللہ کے نبی کو واپس کریں، آئے واپس کرنے، یا رسول اللہ آپ کا شکریہ بھی ادا کرنے آئے ہیں، کھانا بچ گیا آپ نے جب بھیجا۔ فرمایا کون سا؟ کہ ہم ایسے ایسے۔ فرمایا بس یہ تو اللہ نے غیب سے تمہیں روزی دی، غیب سے روزی دی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو درد سے ہوا، ادھر طور پہاڑ پر دیکھا تجلی، اللہ نے کہا میں نے تجھے نبی بنا دیا، چن لیا، اب جاؤ فرعون کے پاس۔ اب خیال آیا پیچھے بیوی ہے، درد سے بھی ہے، عورت ذات ہے، اب اس کے کھانے پینے کا کیا بنے گا، کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ پتھر ہے، مارو، ڈنڈا مارا، ایک اور پتھر نکلا، اور مارو اور پتھر نکلا، اور مارو پتھر اور نکلا، اس میں ایک کیڑا نکلا جس کے منہ میں سبز گھاس۔ وہ کہہ رہا ہے میں اس ذات کو یاد کر رہا ہوں جو مجھے جانتا ہے اور ہر ایک کو جانتا ہے اور جو بھی اس کی تعریف کرتا ہے اس کو جاننے والا ہے۔ فرمایا ہم اسے روزی دے رہے ہیں، تیری بیوی کو بھول جائیں گے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ، ایک سورۃ نوح بھی آگے آئے گی اور یہاں بھی اللہ نے بڑا کھل کر بیان کیا ہے، لیکن میں کھل کر بیان نہیں کروں گا، آپ گھبرائیں نہیں۔ تو اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نوح علیہ السلام نے محنت کی، اور پھر محنت کے بعد اللہ نے فرمایا جنہوں نے ایمان لانا تھا لا چکے، اب بے ایمان نہیں لائیں گے۔ 9.5 صدیاں محنت جو آج لا چکے، اب ان کے نطفے بھی ایسے ہیں جن میں کفر کے جراثیم ہیں، جرثوم ہیں۔ تو فرمایا اب کشتی بناؤ، کشتی بنانے لگے، 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی، 30 گز اونچی، 3 منزلہ کشتی۔ کہنے لگے اچھا کشتی بنا رہے ہو، خشکی میں چلاؤ گے؟ فرمایا ہنس لو، چند دنوں کے بعد ہم بھی تم پر ہنسیں گے۔
فرمایا اللہ کا امر آیا کہ ایمان والوں کو بٹھاؤ. تنور تھا، یا عربی میں تنور پڑھتا، ہم تنور کہتے ہیں، تنور، اس سے پانی پھوٹا. پہلے پانی وہی سے نکلا، پھر ساری زمین چھنی بن گئی، آسمان برسنے لگا، نیچے سے پانی، اوپر سے پانی، ساری زمین چشمہ بن گئی، سارا آسمان چھلنی ہو گیا. فرمایا بٹھاؤ ایمان والے، 80 بٹھا دو کشتی میں، جوڑا جوڑا جانوروں کا، من کلن زوجین اثنین، جو پانی میں زندہ نہیں رہ سکتے انہیں بھی بٹھا دو. انہیں بھی بٹھا دیا. اب آیا سیلاب. فرمایا اتنا بڑی بڑی موجیں پہاڑوں جیسے. اپنے بیٹے سے کہا، 3 بیٹے تو مسلمان تھے، سام، حام، یافس. چوتھے کے بارے میں پتہ نہیں تھا کہ اندر کا کھوٹا ہے، کینان. کہا بیٹے آ جاؤ. اس نے کہا نہیں. ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا. چڑھا، پھر پانی وہاں گیا، لگی ایک موج، ہو گیا. فکان من المغرقین، فرمایا غرق ہو گیا. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اللہ کا وعدہ تھا میں آپ کے اہل کی حفاظت کروں گا، یہ تو میرا بیٹا ہے. اللہ نے فرمایا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ بے ایمان ہے. آپ نہیں جانتے بے ایمان ہے. اے نوح اس کا سوال مت کرو. یہ سوال کیا کیوں نہیں؟ گڑ گڑائے، معافی مانگی، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے اس کا پتہ نہیں تھا. فرمایا کہ یہ تو بے ایمانوں کے ساتھ تھا، یہ ایمان والے ہیں، میں نے انہیں بچایا. اور یہ فرمایا کشتی پر بیٹھ گئے، کشتی چلنے لگی پانی میں بلندیوں پر. 10 رجب کو شروع ہوا، 10 جو ہے محرم تک. محرم کا جب 10 محرم کو اترے تو روزہ رکھا نوح علیہ السلام، اور 7 جو آدمی تھے انہوں نے بھی روزہ رکھا، جو جانور تھے انہوں نے بھی روزہ رکھا. اور 10 محرم کو روزہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا 10 محرم کو 7 2 روزے رکھ دو. وہ روزے رکھے. فرمایا ہم نے تمہیں اتار دیا، اب ان 80 میں برکت دے گی. سام، حام، یافس 3 بیٹے تھے، ان کی بیویاں تھیں. اسی سے پھر ساری نسل مشرق مغرب میں یہ 7 بڑے آدم دنیا میں آئے. اب پھیلی ہوئی ہے. اللہ نے کہا یہ آدم ثانی آ گیا، پہلے آدم کی اولاد ختم، بے ایمانوں کو ختم کیا، اب یہ دوسری ہے. تو فرمایا اللہ پاک برکتیں دیں گے. اور یاد رکھو پیچھے بھی بات آئی ہے. فرمایا وقتی بے دینوں کو کبھی ڈھیل دیتے ہیں، بعضوں کو 50 سال، بعضوں کو 100 سال، بعضوں کو 400 سال. والعاقبۃ للمتقین، جیتیں گے آخر میں ایمان والے، اس لیے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے اور ایمان والے جنت میں جائیں گے. ان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، ان کا خاتمہ مردود ہوگا. خاتمے کو دیکھنا، ادھر ادھر نہ دیکھنا. خاتمہ انجام کیا ہوتا ہے؟ انجام تقوی والوں کا اچھا ہوگا. تقوی کی زندگی نہ چھوڑنا کبھی بھی، نیکی اپنانا. چھوٹے بڑے گناہوں کو لات مار دو، نیک زندگی اپناؤ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہماری طرف سے سارے انبیاء کرام علیہ السلام کو بہترین جزا عطا کر. حضرت نوح علیہ السلام کو ساری امت محمدیہ کی طرف سے بہترین جزا عطا فرما. ہمارے پاک نبی کو بارش کے قطرات، ریت کے ذرات اور سمندر کی موجیں، ستاروں کی تعداد اور جتنے ذی نفس ہیں، میرے مولا اس سے زیادہ ہمارے نبی پر رحمت کی بارش فرما. اس کے دونوں ساتھی جو ساتھ سوئے ہوئے ہیں، زندگی میں بھی ساتھ اور بعد میں بھی ساتھ، نظام برزخ میں ابو بکر، عمر اور صحابہ کرام اور اہل بیت، ان سب پر رحمت کی بارش فرما. اے مولا کریم قرآن کا عاشق بنا، قرآن کریم کثرت سے پڑھنے والا بنا. ہمارے روزے قبول فرما. تقوی کی جڑیں مضبوط کر دے، تقوی کی جڑیں مضبوط کر دے. معاصی کی جڑیں کھوکھلی کر دے، معاصی اور گناہوں کی جڑیں کھوکھلی کر دے. ہر گناہ کو اکھاڑ کر اے اللہ باہر پھینک دے. او پیارے رب، او محمد کے رب، سارے نبیوں کے رب، ساری کائنات کے مالک حقیقی، تو ہمیں اپنی رحمت سے چمٹا دے.
ہمارے روزے تراویح قبول فرما، موت تک ہمارے درمیان گناہوں کے درمیان مشرق مغرب کے فاصلے ڈال دے۔ اے اللہ ہماری تراویح قبول کر، روزے قبول کر، سحری افطاری قبول کر، ہماری اولادوں کو بچوں کو قبول کر، بیٹے بیٹیوں کو قبول کر، دامادوں اور باہوں کو قبول کر، ہمارے ماں باپ کو معاف کر، ہمارے چچے خالائیں پھوپھیوں کو معاف کر۔ اے اللہ حسن خاتمہ کی دولت موت کے وقت عطا کرنا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔